اختلافات کا اور بعض اوقات دشمنی کا باعث بن جاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی رقموں پر بھی بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ دوسرے کے لیے بعض اوقات وہ لگ رہی ہوتی کہ یہ تو بہت چھوٹی سی رقم ہے، لیکن ہوتا یہ کہ وہی جو ہے اختلاف کی اور بدترین دوری کی بنیاد بن جاتی ہے۔ اگر ضبط تحریر میں شے ہوگی تو پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں نے تو یہ کہا تھا اور میں نے یہ شرط رکھی تھی، میں نے تو اتنا ٹائم دیا تھا، میں نے اتنا ٹائم دیا۔ لکھا ہوا ہوگا تو کوئی بھی جو ہے وہ ان شرائط سے بھاگ نہیں سکتا۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہی طریقہ جو ہے تمہارے رب کے نزدیک زیادہ جو ہے وہ انصاف پر مبنی ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو اس سے ایک تو سہولت ہوگی شہادت میں لکھے ہوئے سے، جو بھی گواہ ہوگا وہی کہہ سکے گا کہ جو کچھ لکھا گیا میں اس پر گواہ ہوں، اور شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے سے انسان بچ جائے گا۔ ہاں اگر نقد تجارت ہے، اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو، تو اس میں اگر تم نہیں لکھو گے تو کوئی حرج نہیں۔ اگرچہ ہمارے ہاں تو کیش میمو کا رواج شروع ہے، تو نقد کے بھی جو ہے وہ رسید مل جاتی ہے، اور لوگ بعض اوقات بڑی بے اتنائی سے اسے پھینک بھی جاتے ہیں، اس لیے کہ معاملہ اسی وقت سیٹل ہو گیا، آپ نے پیسے دیے چیز خرید لی۔ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، مگر جو تجارتی معاملہ ہے جب اسے طے کرتے ہو تو اس وقت ضرور گواہ بنا لیا کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور یہ بھی یاد رکھو کاتب کو اور گواہ کو اسے ستایا نہ جائے، اسے تکلیف نہ دی جائے۔ بعض اوقات دشمنی ان سے ہو جاتی تھی کہ اس نے لکھا تھا، یا گواہ جو ہے کہ تو گواہی دے تو صحیح، تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ گواہ کو بھی مت رکاوٹ ڈالو اور لکھنے والے کو بھی تنگ مت کرو۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر ایسا کرو گے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور جان لو کہ وہ تمہیں صحیح طرز عمل کی تعلیم دیتا ہے، اللہ نے تمہیں یہ تعلیم دی ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور کوئی کاتب موجود نہ ہو، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن بالقبض پہ جو ہے وہ انحصار کیا کرو، معاملہ کیا کرو۔ ایسا ہے کہ کہیں سفر میں کسی چیز کی آپ کو ضرورت پڑ گئی، انسان کی بعض اوقات ہے جیب کٹ گئی یا کوئی نقصان ہو گیا، اور آپ سفر کی حالت میں کوئی اور تو وہاں موجود نہیں۔ آج تو بہت سہولت ہے، کریڈٹ کارڈز کا زمانہ ہے، آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں آپ کو سہولت حاصل ہے کہ آپ وہ کارڈ ڈالیں اپنے پیسے نکال لیں، لیکن وہ وقت کچھ اور تھا، لہٰذا اس کے لیے خصوصی طور پر آج بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسے سفر میں ہوں کہ وہ چیزیں بھی ساری گم ہو جائیں، تو اب گزارا کیسے ہوگا؟ لہٰذا کسی سے لینا پڑے گا۔ تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی میری گھڑی لکھ لو اور مجھے اتنے پیسے دے دو، تاکہ انسان ٹکٹ لے کے گھر تو آ سکے یا اپنا گزارا کر سکے۔ تو رہن بالقبض، کوئی چیز دے کر کے اس کے بدلے میں قرض جو ہے وہ لے لیا جائے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اگر تم میں سے کوئی ایک دوسرے پر بھروسہ کر کے اس سے معاملہ کرتا ہے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ امانت ادا کرے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی میں یہ رہن جو تم رکھوانا چاہ رہے ہو میں نہیں رکھتا، میں تم پہ اعتبار کرتا ہوں، تم لے لو اتنے پیسے لے لو، تم مجھے جا کے لوٹا دینا۔ تو اسے دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اس امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اس کو اس وعدے پر پورا اترو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ولا تکتموا الشہادہ، اور شہادت بھی ہرگز مت چھپاؤ، جسے گواہ بنایا گیا ہے وہ صحیح شہادت بھی دے۔ ومن یکتمھا، جو کوئی شہادت کو چھپائے گا، فإنہ آثم قلبہ، تو وہ تو اپنے دل کو گناہ سے آلودہ کرے گا۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جان لو اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر۔ میں آپ سے معذرت بھی چاہوں گا اس وقت کچھ تھوڑی سی، کیونکہ وہ ذہن پہ پریشر سا اور پریشانی کی صورتحال بنی ہے، اور میرے استاد محترم بھی یہاں موجود ہیں، محترم رشید عمر صاحب ہماری تنظیم کے نائب امیر بھی ہیں، تو میں انشاءاللہ ایک یہ رکوع پڑھاؤں گا، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور ان سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا وہ پڑھا دیں۔
میرے گھر میں کچھ تھوڑی سی ٹریجڈی ہوئی اس معاملے میں کہ میری خوش دامن صاحبہ وہ میرے ہاں مقیم تھی، بیمار تھیں، ان کا ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہ ایک وہ کیا کہنا چاہیے، حاضر دماغی کی وہ کیفیت اس وقت جو تھی، وہ فوراً وہ کان میں خبر پڑتی ہی آپ اٹھیں چائے کے لیے، تو پھر مجھے بیٹے نے آ کے بتایا کہ گھر میں یہ معاملہ ہو گیا، تو مجھے اصولی طور پر جانا بھی چاہیے۔ تو یہ ایک رکوع جو ہے سورہ بقرہ تاکہ مکمل ہو جائے گی، تو انشاءاللہ کل صبح کسی وقت ان کا جنازہ ہم رکھیں گے، اس کا اعلان بھی یہاں ہو جائے گا۔ جو بھی دوست آپ شرکت کرنا، کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ سب تشریف لائیں، کوئی بہت دور دور سے دوست آئے ہوئے مجھے معلوم ہے، تو جو نزدیک ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ تو آ سکتے ہیں۔ جنازہ جو ہوگا وہ اتفاق مسجد زیڈ بلاک مدینہ ٹاؤن، تو نماز جنازہ وہاں صبح ادا کی جائے گی۔ کسی وقت ٹائم کا ابھی کچھ تعین نہیں ہے، کیونکہ دوست اب آپ نے کچھ بھائیوں نے اور فیملی کے لوگوں نے آنا ہے، کچھ ملتان سے آئیں گے، کچھ لاہور سے، ادھر ارد گرد سے، تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ وقت لگے گا۔ تو آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ میری زبان کچھ لڑکھڑا کے چل رہی ہے، تو وہ تھوڑا سا ایک جو طبیعت پہ ہو جائے ایک دم۔ یہ اختتامی رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اور بہت اہم رکوع ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، تم اپنے جو دل کی باتیں ہیں، جو دل میں تمہاری ہوتی ہیں، اور جو وہ تم ظاہر کرو، اور تخفوہ، خواہ وہ چھپاؤ خواہ ظاہر کرو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب لے لے گا۔ یہ بڑی ایسی آیت تھی جس پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے کان کھڑے ہوئے، فوراً گھبرا اٹھے لوگ، کہ اگر انسان کے دل میں تو سینکڑوں وسوسے آتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کچھ سوچتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اس آیت کے اترنے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، بعض اوقات اتنے گھناؤنے قسم کے خیالات بھی ذہن میں آ جاتے ہیں کہ جی کرتا ہے کہ اس سے تو مر جانا بہتر ہے ایسے خیال آنے سے۔ اور ہر انسان کے ساتھ یہ نفسیاتی پہلو لگا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی ایسے کسی وقت جو ہے شیطانی وسوسے۔ بہت سے دوست آ کے سوال کرتے ہیں جی نماز پڑھتے ہوئے ایسے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ انسان گھبرا اٹھتا ہے، کہ جو نماز کے بالکل منافی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر اللہ ان کا بھی حساب لے گا، چنانچہ ایک بہت بڑی جماعت جس میں جو بڑے بڑے صحابہ شامل تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، معاذ بن جبل، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ پوری جماعت کی شکل میں، وفد کی شکل میں، کہ یا رسول اللہ یہ جو آیت اتری ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ اس کا حساب لے گا۔ تو دل میں تو نہ جانے کتنے وسوسے آتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری اس مقام پر فرمائی، بس وہ میں چاہ رہا تھا کہ وہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اس خوشخبری کو سن کے پھر انسان جان بوجھ کے پھر طریقے کے وسوسے اپنے ذہن میں پیدا جو ہیں وہ تخیلات بنانے شروع کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے، لہذا جو وسوسے ہیں ان کا حساب نہیں ہوگا۔ ہاں الا یہ کہ تم اس پہ عمل کرنا شروع کر دو تو پھر تم اس کے حساب کتاب کے مکلف ہو۔ جب تک وہ بات وسوسے کی شکل میں ہے، اس وقت اللہ کی طرف سے معافی ہے، اس وقت وساوت سے بچنا چاہیے۔ لیکن انسان کا بعض اوقات بس نہیں، اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اس قسم کی چیز کو کنٹرول کر سکے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر وہ جسے چاہے بخشش فرما دے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے وہ سزا دے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقیناً اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو کہ ان کی طرف نازل کیا گیا، اور وہ لوگ بھی جو ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ کل آمن باللہ، یہ سب ایمان لائے اللہ پر، و ملائکتہ، اور فرشتوں پر، و کتبہ، کتابوں پر، و رسلہ، اور تمام رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ہم کسی بھی رسول کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ان میں تفریق نہیں کرتے۔
یہ دو آیات اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہیں، آخری دو آیات، آیت نمبر 285 اور آیت نمبر 286، آمن الرسول سے لے کے وانصرنا علی القوم الکافرین تک۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور اسے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے خصوصی طور پر، کہ یہ دو آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر امت کے لیے بطور تحفہ عطا کی گئی تھی۔ سارا قرآن زمین پہ نازل ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام یہاں وحی لے کر کے آتے تھے، اور زیادہ تر حجاز کے علاقے میں نازل ہوا، لیکن یہ دو آیات وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر آسمانوں پر عطا ہوئی۔ اب ہو سکتا ہے سدرۃ المنتہا یا کس مقام پر، یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن بطور تحفہ امت کے لیے، اور اس میں وہ عظیم دعا ہے جس پر اختتام ہو رہا ہے، اور ایسی دعا یقیناً قرآن مجید میں اور کوئی دوسری نہیں ہے۔ مانگنے کی شے کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہی، اور اس کے بعد یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ لیکن پہلے جو شے فرمائی گی، رسول بھی ایمان لائے، اس کا کیا معنی ہے؟ رسول تو پیدائشی نبی، تو پیدائشی نبی ہوتے ہیں نا۔ دیکھیے غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق فرمایا۔ اور زیادہ تر امکان یہ ہے کہ اس وقت حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اصل شکل میں تھے، واللہ عالم، ہو سکتا ہے انسانی شکل میں بھی ہوں، لیکن زیادہ تر جو مفسرین کا خیال ہے کہ اس وقت اصل شکل میں تھے۔ حضور کے دل میں ایک لہجے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ کوئی آسیب ہو سکتا ہے، یہ کوئی جن ہو سکتا ہے، یہ کوئی ایسی کوئی بدروح ہو سکتی ہے۔ آپ نے صرف یہ جواب دیا، وما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھا لکھا نہیں۔ انہوں نے دوبارہ کہا اقرا، پڑھو۔ لکھی ہوئی تھی کچھ ہے، بہت سی روایات ہیں کہ ایک ریشمی کپڑا تھا اس پہ لکھا ہوا تھا، یا ایک سونے کی تختی تھی اس پہ لکھا ہوا تھا، واللہ عالم جو بھی تھی، لیکن ظاہر ہے پڑھنے کے لیے کوئی شے سامنے رکھ کے ہی کہا جا سکتا ہے کہ اسے پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو ایک لہجے کے لیے بھی ہو، یہ تو امکان ہو سکتا تھا نا، کہ آپ سمجھتے پتہ نہیں کیا شے آ گئی اچانک میرے سامنے۔ اس غار میں اگر انسانی شکل میں بھی آئی تو وہاں آنا ایک حیرانگی کا باعث تھا، لیکن کمال یقین کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی دیا، اور یہ 5 آیات کی وحی بھی اس وقت نازل ہوئی جو آپ کے قلب مبارک پر نقش ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر تمام صحابہ بھی آہستہ آہستہ جو بھی دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہوتے گئے وہ بھی ایمان لائے، اور یہ سب ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، اور تمام رسولوں پر جو پہلے گزر چکے۔ اور کوئی تفریق بین الرسل، تفریق میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کسی بھی رسول کو اپنے ایمان کے دائر سے خارج کرنا یہ تفریق ہے۔ فضیلت یقیناً ہے کسی ایک پر دوسرے کی ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی رسول کو مائنس کریں، بالخصوص جن کے نام قرآن میں موجود ہیں وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک کو بھی مائنس کریں گے تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ تقریباً 24 یا 25 رسولوں کے نام جو ہیں وہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ آئے ہیں، تو ان سب پر ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اے رب ہمارے، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہم تیری جو ہے وہ بخشش کے طالب ہیں، اور ہم نے پلٹ کر تیری ہی طرف آنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی متنفس ذی نفس انسان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر انسان اپنی جو اللہ نے اسے صلاحیتیں جو اس کو دیا ہے اس کے مطابق جواب دے۔ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، کسی میں کوئی صلاحیت زیادہ ہے، کوئی صلاحیت کم ہے، کسی کی صورت، کسی کو ماحول کچھ اور ملا، کسی کو اور ملا۔ جیسا کسی کو دیا گیا، جیسا اس کا شاکلہ، اسے قرآن مجید نے کہا، جس پیٹرن پر اس کی تخلیق ہوئی۔ آپ نے دیکھا بہت سے لوگ بہت عقل مند اور عقل کے سیانے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ کند ذہن بھی ہوتے ہیں، انہیں آسانی سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔
بہت سے لوگ شارپ ہوتے ہیں. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے جتنے کسی کے امکانات ہیں اتنا ہی وہ جواب دے. لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت. ہر شخص جو بھی کمائی کرتا ہے اس کی کمائی کا نتیجہ اس کے لیے ہے. جو نیکی کرے گا اس کو نیک پھل ملے گا، جو برائی کرے گا اس کا نتیجہ برائی کی شکل میں بھگتے گا. ربنا لا تؤاخذنا، تو اے رب ہمارے، یعنی تم یوں دعا کیا کرو. اللہ نے تلقین فرمائی کہ جو بھی ہم سے ہماری گرفت نہ فرمانا، ان نسینا، جس پر ہماری کوئی بھول ہو جائے، او اخطانا، یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے. یہ ہمارے ہاں دو لفظ عمومی طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، بھول اور چوک. اور بھول اور چوک سے انسان اکثر و بیشتر غلط کام کرتا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں پاؤں پھسل جاتا ہے. بعض اوقات انسان کا اختیار نہیں ہوتا اور کوئی کچھ نہ کچھ وہ حرکت کر بیٹھتا ہے. لہٰذا اس کے لیے اللہ سے ہاتھ جوڑ کے دعا ہے کہ یہ کہیں انبار اکٹھا نہ ہو جائے برائیوں کا، جو بھول اور چوک کی وجہ سے. لیکن نا کوئی ٹائم ہے، آپ نے کوئی کام کرنا ہے لیکن آپ کے ذہن سے نکل گیا، یہ ہے بھول. اور ایک آپ کام کا ارادہ کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ میں یہ کر لوں. جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے نشانہ خطا ہو گیا. آپ کو ٹارگٹ دیا گیا کہ وہ سامنے ایک چیز ہے، اس پہ آپ نے نشانہ لگانا ہے. آپ نے پوری کوشش کی، نشانہ لیا، لیکن ذرا سی جنبش جو ہاتھ کی ہے اس نے وہ نشانہ دائیں یا بائیں کر دیا، وہ ٹارگٹ پر نہیں لگ سکا، اس کے قریب جا کر کے لگا. ہم کہتے ہیں کہ نشانہ خطا ہو گیا، اس میں نیت نہیں تھی. تو گناہ ایسا بھی، کوئی غلطی ایسی بھی ہو سکتی ہے جس میں نیت نہیں ہے کرنے کی، لیکن کسی حالات کے جبر سے، کسی ایسے معاملے سے کوئی کوتاہی سرزد ہو گئی، بھول ہو گئی یا چوک ہو گئی. تو یہ دو چیزیں ہیں، ان کے ذریعے سے گناہوں کے انبار اکٹھے ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے. لہٰذا اس سے دعا خصوصی طور پر سکھائی گئی، ربنا لا تؤاخذنا، اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہماری گرفت نہ کرنا، ان نسینا اور اخطانا، کہ ہم سے جو بھی بھول ہو جائے، کوئی چوک ہو جائے، اس سے جو قصور ہو جائیں. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور اے ہمارے مالک، اے ہمارے رب، ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جسے ہم اٹھا نہ سکیں، جیسے کہ بوجھ تو نے ان لوگوں پر اٹھائے تھے جو ہم سے پہلے ڈالے تھے، جو ہم سے پہلے گزر گئے. اسر، حمل، یہ جو اور وزر، یہ تین لفظ آتے ہیں عربی زبان میں بوجھ کے لیے. حمل اور وزر وہ ہیں جو کوئی اٹھا سکے، جس کا بوجھ، جو اس قابل ہوں جسے لے کے چل سکے. وزر عام طور پر آتا ہے مانوی طور پر، یعنی گناہوں کا بھی بوجھ ہے. وہ اگرچہ ہمارے فزیکلی ہم اسے نہیں تول سکتے، لیکن قرآن مجید میں اس کے متعلق بھی کہا گیا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وہاں سے مراد یہ گٹھڑیوں والا بوجھ نہیں ہے، یہ ویٹ کلو والا یا سیر والا نہیں ہے، وہاں گناہوں کا بوجھ مراد ہے. اور حمل وہ ہے، حمال کہتے ہیں جسے ہمارے ہاں پنجابی میں پانڈی کہتے ہیں، جو مزدور وزن اٹھا کر لے کر کے جاتا ہے وہ حمال ہے. اور حمل وہ ہے جسے وہ اٹھا کے چل رہا ہے. اسی معنوں میں ماں کے شکم میں بچہ پل رہا ہوتا ہے، اسے ہم حمل کہتے ہیں کہ وہ بوجھ لے کر کے، لیکن وہ چل پھر رہی ہے، وہ بوجھ اس قابل ہے، اتنا ہے کہ اسے لے کر کے وہ چل پھر سکے. لیکن ایسا بوجھ جو انسان اٹھا نہ سکے، اب یہاں ایک 10 من کا ایک لا کر کے بوجھ رکھ دیا جائے اور کسی ایک شخص سے کہا جائے کہ بھائی ذرا اسے اٹھا کے باہر رکھ دو، وہ اس کے لیے اسر ہے، ناقابل برداشت بوجھ. تو یہاں وہ لفظ استعمال کیا گیا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. کوئی ایسی بندشیں، کوئی ایسے قوانین، کوئی ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے کہ جسے ہم بجائی نہ لا سکیں، تو وہ اسر ہوگا. تو اے اللہ ہم پہ کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں، اور ایسے بوجھ جو کہ پہلی اقوام پر ڈالے گئے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اور پروردگار ایسے بات جن کو ہمیں اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو وہ بھی ہم پر نہ رکھ. واعف عنا، اور
ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما، واغفر لنا، ہم سے درگزر فرما، وارحمنا، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، یقیناً تو ہی ہمارا پشت پناہ ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمیں کافروں کے مقابلے میں مدد فرما، ہماری نصرت فرما۔ یہ خصوصی طور پر کیونکہ غزوہ بدر کے بالکل متصل قبل سورہ مبارکہ آ رہی ہے، تو یہ سارے معاملات رکھ کے آخری دعا کی گئی کہ ان کافروں کے مقابلے میں اے اللہ ہماری نصرت فرما، ہماری مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں رشید عمر صاحب سے گزارش کروں گا اگر تھوڑا سا ہے امکان